بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے سچے واقعات سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک بوڑھے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ دوستو، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا۔ جب اس باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ اور انتہائی دکھی ہوا اور اسی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ کیونکہ عرب کی گتی میں شاعری تھی تو راستے میں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پہنچا۔ ادھر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے سیدنا جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنے جو دل ہی دل میں کہتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ آخر صحابی رسول تھے۔ یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے ہیں اور میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا۔ واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سناؤ۔ اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے جنہیں سن کر پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر جذباتی کیفیت اور دکھی دل کے ساتھ ادا کیے ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت سے شروع ہو گئے تھے۔ تم روتے تھے تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تم بیمار ہو جاتے تو تجھے اٹھا کر ہم مارے مارے پھرتے تھے، کبھی اس طبیب کے پاس تو کبھی اس طبیب کے پاس کہ کہیں تم مر نہ جاؤ۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ تجھے سردی سے بچانے کے لیے میں نے بھاری بھرکم پتھر اٹھایا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگے۔ جو کچھ کمایا تیرے لیے کمایا، جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے نہ سردی کی پرواہ کی نہ گرمی کی، دن رات اتنی محنت کی۔ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور تم جوان بن گئے ہو اور مجھ پر بڑھاپے نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن تیری اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تم سیدھے ہو گئے۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بڑے ہو گئے ہیں۔ سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری اچھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دی اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تم مجھے نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کرو۔ اور یہ اشعار سناتے سناتے بوڑھے باپ کی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھے اور اس کے بیٹے کو سخت لہجے کے ساتھ فرمایا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، دفع ہو جا میری نگاہوں سے۔ دوستو، ایک باپ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور جب اولاد خدمت کے لیے قابل ہو جائے اور منہ پھیلے اس باپ سے جو اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہو، اور بڑھاپے میں اس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اپنی بیماری اور ضرورت بتلاتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہو، تو یہ جوان اولاد کے لیے بہت برا لمحہ فکریہ ہے۔ کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، یہی بہتر طریقہ ہے کہ ہم اپنے گھر اور معاشرے کی زندگی کو خوبصورت بنائے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔